فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 14ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا۔ فاطمہ واپس آئی تو سخت متاسف تھی۔ وہ سبین پھپھو کی بات سن ہی نہیں رہی تھی، جو بار بار کہہ رہی تھی، بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا، اس نے مجھے صبح بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا، اس نے ویسے ہی چلے جانا تھا۔ پھپھو کو ارم سے بھی شکوہ تھا۔ انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ غلط بات نہ کرے، مگر فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی اس سب کا ذمہ دار تھا تو وہ حیا تھی، جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کھو دیا تھا۔ جب تایا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا تب وہ روئی تھی، لیکن جب جان چلا گیا تھا تو اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ خندق کی جنگ میں صرف بنو قریظہ ہی تو نہیں ہوتا نا، اس میں جاڑے کی سختی بھی ہوتی ہے، وہ سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں در آتی ہے، رشتے سرد مہر ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے، معاشی دباؤ اور فکر بھی ہوتی ہے۔ وہ اب پرواہ کیے بنا کان لپیٹے اماں کی ساری باتیں سنتی رہتی اور آگے نکل جاتی۔ آفس میں البتہ اب رویہ ذرا بدلا تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی۔ وہ کوریڈور میں چل کر جا رہی ہوتی یا لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہوتی، لوگ ادھر ادھر ہٹ جاتے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس میں بلایا تھا۔ بیٹھیے، اپنے مخصوص انداز میں پاور سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئے، البتہ چہرے پہ ذرا الجھن تھی۔ کچھ پئیں گے؟ کافی ٹھیک رہے گی۔ شور، اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ ایک اچھی سی بلیک کافی اندر بھیجیے، بغیر چینی کے۔ رضوان صاحب ذرا چونکے، ریسیور رکھ کر وہ واپس کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ بیگ صاحب، ادھر آپ نے کون سی ملٹی سٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اس ٹریڈ سینٹر میں اسے ہونا چاہیے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ؟ رضوان صاحب نے ابرو اٹھائے۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ بنا گھبرائے وہ قدرے ناگواری سے بولے۔ بیگ صاحب، آواز نیچی رکھ کر بات کریں، کیونکہ آپ کے پارٹنر نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ کا اور اپنا کارنامہ بیان کیا ہے۔ میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں۔ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو دیں۔ ایک عمر گزری ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملی، وہ استضائی انداز میں کہتے اٹھے۔ اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے۔ میں نے ڈیزائن بنایا، آپ نے پیش کیا، اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر تھی جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا؟ اب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ مائی فٹ، وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑے اور باہر نکل گئے۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دھیرے سے بولی، عمران صاحب، پورے آفس میں موبائل جیمبر آن کر دیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا ہے۔ وہ اپنی پہلی کال اس سے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی درست لگا تھا۔ سمندری بگلے ساحل کنارے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے، نیلا، خوبصورت۔ باسفورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی، نہ موسم کی جانب۔ وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھویں سکیڑ کر بولا تھا، عبد الرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ میں سفیر بے، مجھے تمہید سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو، وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی، اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی، میں اصل میں بہارے مسئلہ کر رہی ہے، اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی، سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی؟ اس نے بامشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔
بہاریں عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً اسے وہیں بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا۔ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں میں کہ ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا ہوں۔ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ تقریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے، جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہارے کی شرائط۔ ذرا ایک دو کام کر لے، پھر نپٹے گا۔ وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویزلین کی ڈبی تھی، جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی اٹھی تھی۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابھی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویزلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس۔ سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پونچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر اس میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہو۔ کہیے بھابھی۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو، اب سب ادھر ہے، مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی، ویسے ہی اس کے دماغ میں نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ سو یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکے اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اس کو معاف کر کے تایا تائی احسار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست۔ میں تیار ہوں بھابھی، وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی۔ لیکن بھابھی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں کے سامنے منہ لپیٹ بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی، سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا، سونیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو، اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ… بھابھی پلیز، کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف سکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل جائے گا، اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مل بھی رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کی پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر حیا، تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابھی، جب ارم نے یہ بات سرے عام کہی تھی تب پھپھو نے بتایا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا ہے، مگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ انہوں نے ارم کی بات پہ یقین کیا، کیونکہ لوگ اسی پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر جہان نے تمہیں واقعی اس بات پہ چھوڑا ہو، تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی۔
بھابھی یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے. میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا, بات کر لوں گی اس سے. پورے خاندان کو اس بات کی اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھی. مگر حیا تم یہ بھی دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے. میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے, مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے, مگر اب اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے. زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا. اگر میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ یہی بات کہہ سکتی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی. بتائیے نا بھابھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی یا اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں سکی. اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے. حیا نے ڈبی سے ذرا سی مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی, کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلی. دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا. بالکل ایسے جیسے فروخ کچھ عرصہ پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا ہے, ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا. یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی. جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی, بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں اسے دیکھتی رہی تھی. کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی, اب بھی رہتی ہوں. میرے کپڑے, جوتے, بال, ناخن, میں ہر چیز میں آج بھی اتنی ہی تراش خراش کر رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی. فرق بس اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں. جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس. ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی. وہ اب بھی پہلے کی طرح کھردری تھی, مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی. آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہو جائے گی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے. کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا. وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی. حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو. آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی. وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں. اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی. آج آفس میں کام زیادہ نہیں تھا. ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ ہائرارچی کو اس سر نو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی. اب اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی. انہی سوچوں میں غلطہ وہ اس کے گھر آئی. زارا اندر کمرے میں ہے, فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں, تم اندر چلی جاؤ. زارا کی امی اسے دروازے پہ ہی مل گئی. وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی. خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئی. وہ سر ہلا کر اندر آ گئی. زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا. گھر میں خاموشی تھی. کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی, فارینہ اور مشال کی آوازیں. اس کی کلاس فیلوز اور فرینڈز. یقیناً وہ اچھے وقت پہ آئی تھی, ان سے بھی مل لے گی. یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی, مگر اس سے پہلے کہ وہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے آواز دیتی, ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا. حیا کو مت بلانا پلیز, بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی. بے اختیار وہ پیچھے ہٹتی, دیوار سے جا لگی, سانس روکے. وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی. کیا یار اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ کو ذرا حیران ہوئی. تم مجھ سے ملی نہیں ہو نا ترکی سے واپسی پہ, اسی لیے کہہ رہی ہو, ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں. تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے. آئی مین ریئل والا برقع. وہ ریئل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی. برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا. ہاں میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے. یہ جھوٹ تھا. زارا نے کبھی اسے ایسے نہیں کہا تھا. وہ دم سادے سنے گئی. میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع ود سٹینڈ نہیں کر سکتی. پلیز اسے کال مت کرنا. اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے. پتہ نہیں اس کا اپنا کیا حال ہوتا ہوگا. خیر حیا کو میں جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر لیا ہوگا, برانڈ برقع. شاید فیشن کر رہی ہوگی. اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا. وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی. باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی.
زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھے تو کہنا کہ انہیں معلوم ہے، سختی سے دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے سے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پر عجب سا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی، اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے؟ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے؟ ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے، اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی در سے انہیں دیکھا۔ ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، پھر وہ انہیں بنا تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا۔ ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا اور اوپر چھت پہ چلی آئی۔ کین کا جھولا ویران پڑا تھا، وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگے۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے زبانجی میں جھیل کے کنارے پہ چھائی چاندنی کی تہ یاد آئی، اور چاندنی کے مجسمے، اور اسی جگہ جیسا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی۔ واپس جا کر فون بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی۔ پاگل تھی وہ۔ بہت دیر جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی۔ اب بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ منڈیر کی سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے، ان کے اور منڈیر کے درمیان تقریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا، ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھتی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی، سامنے گھروں میں نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، پھر پردہ! اس نے بد دلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی، مگر پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی ہے؟ اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا، کچھ چمکا تھا۔ کون؟ وہ ذرا چکنی ہو کر پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے؟ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس کا وہم ہو۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا۔ کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی، پلکیں سکیڑے اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا، وہ بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی، مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی، گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی، جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے تقریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلاٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک ان دیکھی دیوار سی بنی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے، گو کہ وہ بہت پتلا تھا۔ پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے ساتوں رنگ چمکتے۔ وہ اسے تحیر سے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے آئی۔ اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی آئی۔ نور بانو جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی، بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جاؤ کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، تم صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آئی۔ اتنا بڑا جالا یہاں کیسے بنا؟ جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پر آئی تو وہ حیرت اور اچنبھے سے جیسے خود سے بولی تھی، ہے باجی دیکھیے نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین کی ہے، اور روز وہ چھت صاف نہیں کرتی۔ مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے، گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا۔
یہ مکڑیاں جالے ادھر بناتی ہیں جہاں کچھ عرصہ کچھ گزرا نہ ہو، چاہے بندہ چاہے جھاڑو، جتنے جالے اتار لو، پر کچھ روز بعد بن لیتی ہیں۔ صدا کی کام چور ہے نسرین، ذرا سا کام نہیں ہوتا۔ یہ جالا دیکھنے میں کتنا بڑا تھا جی، مگر جھاڑو ایک دفعہ ماری اور اتر گیا، اتنی سی بات تھی۔ نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر چلی جاتی۔ اسی لیے تو جالا بنا تھا، اسی لیے تو جالے بنتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی بن گئے تھے، اب اسے ان کو صاف کرنا تھا۔ کیسے؟ لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دے دیا تھا۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلہاتا سبزہ، کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ان کا نمبر مل گیا تھا، اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پہ ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ معمر مگر پروقار سے استاد تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شور، آپ بتائیے، اور چائے لیں گی یا؟ نہیں سر، پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامع چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، گھنیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے۔ وہ پلاٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے، اور اسے اپنی تمام کنسولیشن اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، اپنا مسئلہ صرف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر، یہ جو تواصل بصر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندے سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے۔ وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا، اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کسی کبھی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف عیاں تھی۔ دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی۔ وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کپئی میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا، بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے۔ میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے مجھے 2 طرح کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی، اور موت کے بعد جہنم۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پر آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے، اور تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے، اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ احزاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔
جہاں کسی عہد میں بندے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے، اور پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر سکارف کرواتے آئے ہیں، وہیں اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے ایک غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک صورت ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے۔ اس میں یہی لکھا ہے، نہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا، یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ سٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے حیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو سکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا، انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہو، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و طعنے کے نشتروں سے آزمایا گیا، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یکٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے ہیں کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے جو اس تک عمل کرے، مثلاً صرف سکارف لے اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں تو وہ غلط تھی، وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے۔ مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے عذاب کی پہیلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے، اس نے فوراً تصحیح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے عذاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی، آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ جو اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنا پڑتی ہیں، خود سوچئے، خود ڈھونڈیے، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں لایا، اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے سوال دینے کے لیے لب کھولے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیے سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سا
مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس کنگ ڈیسیس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا، سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ ہو گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 سال کی عمر سے اسکارف لے لینا چاہیے تھا مگر آپ نے 22-23 سال کی عمر میں لیا، جو بات 10 سال ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی۔ آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے سب سمجھ لیں گے؟ وہ بہت نرمی سے اسے پوچھ رہے تھے۔ تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا، مگر انسان کتنا صبر کرے سر، کب تک صبر کرے؟ وہ اضطراب اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن اور تکلیف ہوتی ہے میرے بچے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہوں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں، اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب سر؟ کیا میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی ہے، بلکہ جب مطلوبہ کا لے لیا جاتا ہے تب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے کو عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیے۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپرز والی کینڈی سے بھرا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اس سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھی لگے گی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ مسکرا کر بتاتے چند کتابیں اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی۔ باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہار ڈال کر 2 کینڈیز نکالی، گلابی ریپر اتار کر کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اس سے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر باہر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں نا۔ صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کا اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایات دے رہی تھی۔ آبدہ بھابھی اور سیرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں آؤں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ آبدہ چچی اور سیرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے تھے۔ پرسوں ہی تو وہ آئی تھی اور پھپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی، آج پھر آ رہی تھی۔ کیوں بھلا؟ اماں کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سیرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے،
اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے. وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہیں. سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے. اچھا. وہ اچھمبے سے عبایا پہننے لگی. پہلے تو سیرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی؟ ہر ایک پہ شک کرنا. اف. وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی. خیر جو بھی ہے. اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا. وہ اندر بیٹھنے لگی تھی کہ حیا، ارم کی آواز نے اسے چونکایا. وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی. ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی. ارم. اسے حیرت ہوئی. ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی. بات کرنی تھی تم سے. پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا. تم باہر جاؤ. وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی. ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا. بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا. ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی. اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا. ارم اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی. جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں. اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں. وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی. ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا. مگر میں نے اس دن زیادتی کر دی تمہارے ساتھ. آئی ایم سوری فار دیٹ. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. حیا نے بغور اسے دیکھا. وہ نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پسیجنے لگا تھا. کوئی بات نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑا ہے نا. اسی وقت سے آبدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سیرش کی بات چلا سکے. کیا؟ وہ چونکی. اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری. ہاں، اسی لیے تو روز ہی پھپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں. کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی. حیا نے بامشکل شانیہ جھکائے. جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا. البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا. مگر خیر. ارم نے گہری سانس لی، لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر بولی. کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس. اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا. بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے. تو یہ بات تھی. حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی. ارم نے جسے بھی فون کرنا تھا وہ اسے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح، ماں، بھابھی، کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی ہوگی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی. ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو. الہی بخش. اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی. وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا. کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی. اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا. لو. حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا. ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی. وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا. باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی. اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی. 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا. حیا نے بٹن دبایا. شیشہ نیچے ہوا. تھینکس حیا. ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا. میں چلتی ہوں. وہ تیزی سے واپس مڑ گئی. جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈ چیک کیے. اس نے ڈائلڈ کالز میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا. حیا نے اسے کھولا. وہاں نمبر محفوظ تھا. اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا. الہی بخش. اور وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی. کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی. الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے. فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی. اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے. جی میم. اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا. ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے. ان کی سیکرٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا اندر تھی. آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے. جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی.
وہ بنا اثر لیے काउच पे बैठ गई। उसकी अबाया को बहुत सी जगहों पे इसी तरह देखा जाता था, मगर जब दूसरे गलत हों, इतने पुरएतमाद थे, तो वो दुरुस्त होकर पुरएतमाद क्यों ना हो। और वो भी कितनी पागल थी जो टाली और उसकी बातों को दिल से लगा लेती थी। टाली बेचारी ने चंद एक बार फिक्रे उछालने के सिवा कहा ही क्या था। वो तो अहले मक्का थी, उनसे क्या गिला। असल अजियत देने वाले तो बनु करीज़ा होते हैं, मगर ये जंग वही जीतता है जो हार नहीं मानता। और फिर इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार न मान ले। उसी लम्हे रीजे उसे बहुत याद आई थी। ध्यान बटाने के लिए उसने सर झटका तो ख्याल आया, रीजा इस लंबे से काउच के दूसरे सिरे पे बैठी थी, चेहरा अखबार पे इतना झुकाए कि घुंघराले बाल सफ़े को छू रहे थे। वो कलम से अखबार पे निशान लगा रही थी। उसे वर्ड पज़ल अच्छे लगते थे, हेया को भी अब अच्छे लगते थे, मगर वो आखिरी पज़ल अभी तक हल नहीं हो सका था। रीजा तो उसकी मदद नहीं कर सकती थी, मगर शायद वो रीजा की कुछ मदद कर सके। रीजा क्या कर रही हो, वो नरमी से कहती उठकर उसके करीब आ गए बैठी। रीजा ने आहिस्ता से सर उठाया, खाली खाली नज़रों से उसे देखा और फिर अखबार उसके सामने किया। उसकी हरकत बहुत आहिस्ता थी। उसे बच्ची पे बहुत तरस आया, मगर फिर सोचा वो क्यों तरस खा रही है। जब वो एबनॉर्मल लड़की अपनी तमाम हिम्मत मुजतमा करके मेहनत कर रही है तो वो उसके बारे में हमदर्दी और तासुफ से क्यों सोचे। उसे सताइश से सोचना चाहिए। दिखाओ क्या है ये। उसने वो पुराना मुड़ा तड़ा हुआ अखबार रीजा के हाथ से लिया। एक ही पज़ल पे वो काफ़ी दिन से लगी हुई थी, शायद इसीलिए वो जगह काफ़ी खस्ता हाल लग रही थी। ज़ीशान अंकल यकीनन अपनी मोहब्बत में समझते थे कि रीजा ये पज़ल हल कर लेगी, वरना वो शायद ज़हनी तौर पे काफ़ी पीछे थी। तुमसे ये हल नहीं हो रहा, उसने प्यार से पूछा। रीजा ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। एक सानियों को उसे बेख्तियार बहार गुल याद आई। अच्छा ये देखो, ये जो पहला लफ्ज़ है ना, ये एक एनाग्राम है। एनाग्राम यूँ होता है जैसे किसी लफ्ज़ के हरूफ आगे पीछे कर दो तो नया लफ्ज़ बन जाए, जैसे साइलेंट के हरूफ अदल बदल कर दो तो लिसन बन जाता है। कहते हैं एनाग्राम में बहुत हिकमत और दानाई छुपी होती है। अब ये पहला लफ्ज़ देखो, वो अखबार से पढ़कर बताने लगी। ये लिखा है ट्राई हीरो पार्ट। ये किसी मूवी का नाम है। तुम्हें बताना है कि इसके हरूफ अदल बदल करो तो किस मूवी का नाम बनता है, ठीक। रीजा ने कुछ नहीं कहा। वो बिना तासुर के खाली खाली नज़रों से हेया को देखती रही। हेया ने चंद सानिये गौर से देखा और फिर उसकी समझ में आ गया कि ट्राई हीरो पार्ट के हरूफ की जगह आगे पीछे करने से क्या बनता है। हैरी पॉटर, देखो इससे हैरी पॉटर बनता है। अब यहाँ लिखो हैरी पॉटर। उसने अखबार रीजा को थमाया। रीजा ने धीरे से इस बात में गर्दन हिलाई और बहुत आहिस्तगी से एक एक हर्फ खाली जगह पे उतारने लगी। अब ये अगला मजमुआ देखो, ओल्ड वेस्ट एक्शन। इससे किसी मशहूर एक्टर का नाम बनता है जो पुरानी अंग्रेज़ी एक्शन फिल्मों में काम किया करता था। क्या हो सकता है। वो इन 3 अल्फाज को देखते हुए सोच में पड़ गए। ज़ीशान अंकल के पास वो किस काम से आई थी, उसे सब भूल चुका था। ओह हाँ, क्लिंट ईस्टवुड। वो एकदम चौंकी। बहुत ही दिलचस्प पज़ल था। वैसे मैं तुम्हें चीटिंग करवा रही हूँ, ये गलत बात है। चलो अब बाकी तुम खुद सॉल्व करो। बस तुम्हें इन अल्फाज के हरूफ की जगहों को अदल बदल करना है, जैसे मैंने किया था। फिर तुम नए अल्फाज बना सकोगी, ठीक। बात ख़त्म करने से कबल ही उसका जहन अपने उस आखिरी पज़ल की तरफ भटक गया। स्वैप। स्वैप करने का भी यही मतलब होता है ना। क्या वो कोई हिंट था कि उसे हरूफ की जगहों को स्वैप करना है और कोई नया लफ्ज़ बनाना है। मगर वो कुल 12 हरूफ थे और पासवर्ड तो 8 हर्फ ही होना चाहिए था। फिर वो उससे क्या बना सकती थी। एकदम वो बेचैनी से उठ खड़ी हुई। हो सकता है वो 2 अल्फाज कोई एनाग्राम ही हो। एनाग्राम के ज़रिए कोड्स लिखना तो बहुत कदीम तरीका था, ही हर दौर में इस्तेमाल होता रहा था। फ़लसफ़े में, आर्ट, फिक्शन, जासूसी, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एनाग्राम्स का एक किरदार होता था। उसे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया भला। फ्लैश ड्राइव उसके पास पर्स में ही था, मगर उसको सिर्फ अपने लैपटॉप में लगाना चाहिए और अभी अभी वो काम उसे करना था। ज़ीशान अंकल से वो बाद में मिल लेगी, अभी उसे अपने ऑफिस पहुंचना था, जहां तन्हाई में वो ये काम कर सके। बाहर सेक्रेटरी को बताकर रीजा को बाय कहकर वो तेज़ी से बाहर आई थी। गाड़ी में ही उसने अपने मोबाइल से गूगल ऑन किया और एक एनाग्राम फाइंडर वेबसाइट खोल ली ताकि वो देख सके साइड स्टोर से कितने मुमकिन अल्फाज बन सकते हैं।
5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر، وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پاسٹی پاؤڈرز۔ اس نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹریز سویپڈ، سو ٹرائی سویپڈ۔ وہ ان عجیب و غریب مجموعات سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی۔ اسٹورز سویپس کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ 2 الفاظ تھے، ٹائپ پاسورڈ۔ ٹائپ پاسورڈ؟ اس نے اچنبھے سے دہرایا، یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو، کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کرے۔ لفظ پاسورڈ، جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے، لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہے، دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ۔ اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی۔ اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں، مگر پلیز میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک؟ ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مقفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسے ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکھٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ کی بورڈ پر انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاسورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا، PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہرا سگنل چمکا، ایکسیس گرانٹیڈ۔ پاسورڈ درست تھا۔ یا اللہ! وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر؟ اس نے اچنبھے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا، داور بھائی کی مہندی کی، مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر اسے بہار گل سے نپٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہیں گلاسز، جل سے پیچھے کیے بال اور عبدالرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل۔ عبدالرحمن، آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھانپ گئی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے، انہوں نے ملال سے بتایا۔ شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہار گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے، لمبے فراک میں ملبوس، وہ واقعی غم زدہ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ عبدالرحمن وہ کرسی سے اٹھی اور
میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی۔ بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا، وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہیں رک گئی۔ چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو؟ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبد الرحمن؟ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے۔ اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس لیے نہیں گئی۔ چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا۔ اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ استہزائی انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بے وقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو۔ بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5.5 سال بعد 15 کی ہو جاؤں گی، اور پھر اور تم تب مجھ سے شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بہارے گل، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پلکیں سکیڑے اب وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، بہارے کو محسوس ہوا وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے، اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹ، اتنے تو ادالار میں بگلے نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں، وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا۔ مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ بہارے کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں، یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ کہ تمہارا نام جہان سکندر ہے، اور تم ہی حیا کے کزن ہو۔ جہان ایک دم ہنس پڑا۔ بہارے کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے؟ میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا۔ وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن۔ بہارے نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب ہموار ہو چکے تھے، نہ غصہ تھا نہ محفوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس؟ مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہار گل؟ میز پہ دونوں ہاتھ تھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا، اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھجوا دوں گا، اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو میری بات مانو، جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں، عائشہ، آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بامشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا۔ اسے معلوم ہے میں کدھر جا رہا ہوں۔ اس سے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ بہارے گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔
یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے سفید پڑتے چہرے کو پھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روک کے یکٹک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا، نفاست سے، بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے گرے پردے۔ کیمرہ کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کر اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا، اس شخص نے چونکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں مادام آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا۔ کس سے؟ یقیناً حیا سے۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ میرا نام جہان سکندر احمد ہے، بہت پرسکون سے انداز میں، گویا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میجر جہان سکندر احمد۔ احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، دم سادے۔ چل لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈولی تھا، یاد ہے تمہیں؟ گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو، عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ گویا سانس لینے کے لیے رکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ کبھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے خود ڈھونڈو، مجھے ڈسکور کرو۔ بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھ سکی، سو میں نے چاہا کہ میں تمہیں خود بتا دوں۔ وہ اب ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، جیسے یاد کر کے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی۔ وہ بالکل سانس روک کے دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں کبھی اتنی آسانی سے، اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا کرتا۔ میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے اور میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ انفارمیشن کو ان کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے۔ اس لیے میں نے ایک پزل ترتیب دیا، ایک ٹریئر ہنٹ، اور تم اسے حل کر لو گی، یہ میں جانتا ہوں۔ کب کرو گی، تب میں کہاں ہوں گا، زندہ بھی ہوں گا یا نہیں، باہر ہوں گا یا پھر جیل میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اسے حل کر لو گی۔ جولائی کی گرمی میں ہی اس کے ہاتھ پیر برف بن رہے تھے۔ وہ پلکیں بالکل بھی نہیں جھپک پا رہی تھی، وہ بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اس نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو۔ وہ واقعی پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی تھی۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا وہ جان نہیں پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہ بدل دو تو سارا قصہ ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا حصہ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو۔ بات کے اختتام پہ وہ مسکرایا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سویپ کرنا، رائٹ یو ایڈیٹ، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ واو، لائک سیریسلی، مطلب حد ہو گئی۔ ہم اتنے زیادہ کریکٹرز کے ساتھ چل رہے ہیں، ڈولی کے ساتھ چل رہے ہیں، عبد الرحمن پاشا کے ساتھ چل رہے ہیں، میجر احمد کے ساتھ، جہان سکندر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نکلا کیا؟ وہ ایک ہی بندہ ہے جو اتنی جگہ پر، مطلب یار کیا رائٹر کا دماغ ہے، مطلب نمرہ احمد نے کمال کیا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ اس ناول کو پڑھا تھا میں اتنی شوق میں تھی، اتنی زیادہ شوق میں، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں واپس جاؤں اور میں ہر جگہ پر جاؤں جہاں یہ اب آگے تفصیل سے بتائے گا کہ اس نے کب کیسا ریئیکٹ کیا۔ اب یہ وہاں سے کہانی شروع ہوگی، پہلے دن سے جب اس کا سبانجی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور وہ وہاں جاتی ہے، دین ساری سٹوری وہ اپنی طرف کی سٹوری بتائے گا کیونکہ حیا کی سٹوری تو اس کو پتہ چل گئی ہے۔
تو یہ سارا کچھ جاننا بہت زیادہ دلچسپ ہوگا، اور آگے بھی پھر ان کی سٹوری چلے گی، مطلب آگے پھر اتنی زیادہ سٹوری نہیں چلے گی لیکن تھوڑی بہت چلے گی جو کہ انٹرسٹنگ ہوگی، ان کی شادی ہوگی اور بلا بلا. تو بہت ہی زیادہ مزے کا ناول ہے، بہت ہی اچھا. اور میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو روزانہ ایک ہی ایپیسوڈ دوں، کیونکہ میں نے ناول آلموسٹ سارا ریکارڈ کر لیا ہے. تو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیتی ہوں آج کل میں ہی، تاکہ آپ لوگ ایک ساتھ ناول کو انجوائے کر لیں. کوشش ہوگی ایک دن میں 3 ویڈیوز آپ لوگوں کو دے دیا کروں، تاکہ آپ لوگ اچھے سے انجوائے کر لیں اور آپ لوگوں کو زیادہ انتظار بھی نہ کرنا پڑے. اگر میں اس سے زیادہ دے سکی ویڈیوز تو میں ضرور دوں گی، بس مجھے آپ لوگوں کا اچھا سا فیڈ بیک چاہیے. اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں یار، میں آپ لوگوں کے لیے ہی اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں. اور اگر آپ لوگ ہی مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں دیں گے تو کیا فائدہ. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. میں اس لیے اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کنورٹ کر رہی ہوں اس کو، کیونکہ اب آگے کی سٹوری سٹارٹ ہوگی جہان سکندر کی، اس کی طرف کی سٹوری ہوگی. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی طرف والی سٹوری ایک نئی ایپیسوڈ میں پڑھی جائے. آئی نو یہ چھوٹی ایپیسوڈ ہے، لیکن اس سے جو اگلی والی ایپیسوڈ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس سے آگے کی سٹوری میں آپ لوگوں کو آج ہی دے دوں تھوڑی دیر بعد. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا. ابھی کیجئے تاکہ میں موٹیویٹ ہو کر آپ لوگوں کو ابھی دے دوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریکارڈ تو میں نے کر ہی لی ہے، میرے پاس پڑی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے اس دن ابھی کے ابھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا چینل کو، مطلب ابھی مجھے زیادہ لوگوں کے سبسکرائبر شو ہوئے، کیونکہ میرا چینل نیو ہے اور مجھے فوراً نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اچھا اتنے سبسکرائب ہو گئے، اتنے نہیں ہوئے، تو پھر مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو پھر میں آپ کو فوراً ہی رسپانس کے طور پر آپ لوگوں کو نئی ایپیسوڈ دے دوں گی. تو زیادہ سے زیادہ آج سبسکرائب کر دیجئے، تو پھر آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر میں اس کی اگلی ایپیسوڈ مل جائے گی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.